دعا برائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد پر پرخلوص بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کا اس مقدس بارگاہ میں قدم بقدم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے، کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے۔ جن نیک حاجات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے مجلس اعظم میں تشریف لائے، صدقہ امام حسین، کریم پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے کریم اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سوائے غم حسین کے ہر غم سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص برادر نوید کے لیے التماس سے دعا کی کہ میرے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ ایک ہمارے محترم برادر چھوٹے بھائی زین، انہوں نے التماس سے دعا کہی ہے کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے میرے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، ایام حسینیہ ہیں، ایام زینبیہ ہیں، ہم سب کو ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام کی زیارت سے شرف یاب فرما۔ امام کے مقدس وجود کے صدقے میرے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات بر محمد وآل محمد. عاشقان مکتب توحید، عزاداران مظلوم کربلا، آج اہل ذکر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چوتھے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے، اور قرآن مجید میں جن ہستیوں کو اہل ذکر کا اعزاز عطا فرمایا ان کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا. آج جس گفتگو کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں خداوند متعال فرمانا یہ چاہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے سوال کر سکتے ہو کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اہل الذکر ہیں. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ قرآن کی آیت نے تو کہہ دیا کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں جنہیں قرآن اہل ذکر کہتا ہے. تو جب ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا، تاریخ کے اندر جا کے دیکھا، تو ہماری بڑی سے بڑی کتابوں کے اندر جو حقائق پنہاں تھے، سب سے پہلے بتاؤں ہماری کتاب الکافی ہے. الکافی کی کتاب الحجت کے اندر جب اسی آیت کے ضمن میں احادیث بیان ہو رہی تھیں تو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، ان احادیث کو اگر میں نتیجے کی صورت میں سیدھا کروں تو خلاصہ یہ بنتا ہے، اب ایک ایک حدیث بیان کروں پھر نتیجہ بیان کروں، وقت زیادہ نکل جائے گا. میں چاہتا ہوں نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کو آگے لے کے چلوں. ان ساری آیات کو بندہ سامنے رکھتا ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پہلے یہ سمجھو ذکر کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھنا اہل ذکر کسے کہتے ہیں، کیونکہ گفتگو کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، اور اس منطقی ترتیب کے مطابق جب کسی چیز کو کسی شے کی طرف نسبت دی جاتی ہے، پہلے اس شے کو سمجھا جاتا ہے پھر اس کی نسبت کو سمجھا جاتا ہے. کہا کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اب ان ساری آیات کو، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو ہمیں تاریخ اور حدیث کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن میں جہاں لفظ ذکر استعمال ہوا ہے اس کے دو مصداق ہیں. یا تو ذکر کا مصداق اللہ کی کتاب قرآن ہے یا اس کا لانے والا محمد مصطفیٰ ہے. یا تو اللہ کی کتاب ہے، یا تو اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب کو آپ قرآن کی اصطلاح میں ذکر کہہ سکتے ہیں، یا آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ذکر کہہ سکتے ہیں. اب یہاں سے اندازہ لائیں، دوبارہ آیت کی طرف جائیں، ذکر کا پتہ چل گیا کہ ذکر یا قرآن ہے یا پیغمبر اکرم کی ذات ہے. اب دوبارہ قرآن کی آیت پڑھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل قرآن سے پوچھو یا آل محمد سے پوچھو. اگر نہیں جانتے تو تمہارے سامنے دو مصداق ہیں. چلے یہ بتاؤں کتنا خوبصورت امتزاج ہے. میں کہتا ہوں یہ ہمارا شرف ہے، خدا کی قسم. ہمیں ایک طرف ایک دامن ملا تو قرآن کا ملا، دوسرا دامن ملا تو اہل بیت کا ملا. اور پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بارہا دفعہ یہ وصیت فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھنا. ظاہری طور پر تمہاری نظروں کے سامنے سے میں محمد جا رہا ہوں، لیکن پوری امت کو بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. تمہیں ورثے کے طور پر دو عظیم ترین نعمتیں دے کے جا رہا ہوں، دو ثقلین دے کے جا رہا ہوں. ابھی اس حدیث پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ فریقین کے مطابق شیعہ اور اہل سنت کے مصادر میں دیکھا جائے تو حدیث ثقلین متواتر کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح
حدیث غدیر متواتر ہے، اسی طرح حدیث ثقلین متواتر ہے، اور شیعہ سنی محققین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی حدیث متواتر کے درجے تک پہنچ جائے تو اس حدیث کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کو ماننا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن کو ماننا واجب ہے، اور الفاظ بدلتے رہے۔ کبھی فرمایا انی تارکن فیکم الامرین، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الخلیفتین، تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لفظ خلیفہ استعمال کیا کہ میرے بعد تم پوری امت میں اگر کوئی خلیفہ صامت ہے تو وہ قرآن ہے، ناطق ہے تو آل محمد ہے۔ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک رکھا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ذکر کا مصداق قرآن بنائیں، ثقلین کے مطابق قرآن ہوا ذکر اور آل محمد ہوئے اہل قرآن، وہ ٹھہرے اہل قرآن، اور اگر اس کا مصداق پیغمبر اکرم کی ذات کو قرار دیں تو پھر بھی مطلب یہ ہوگا ذکر سے مراد مصطفیٰ اور اہل ذکر سے مراد آل مصطفیٰ، اہل ذکر سے مراد آل مصطفیٰ۔ تو قرآن کی آیت بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیغمبر کے بعد اپنے آپ کو لاوارث سمجھ لو، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کے بغیر تمہارا گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے اندر اللہ نے ایسی آیات رکھ دیں، اگر آل محمد نہ ہوتے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا اس آیت کا معنی کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھ کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کا محتاج بنا دیا۔ اس لیے ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے ان دونوں امانتوں کو ابھی تک تھام کے رکھا ہوا ہے، ہمارا دامن ان سے متمسک ہے اور یہ ہمارے لیے باعث سے فخر ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ان اہل ذکر نے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کا کون سا راستہ بتایا ہے۔ بھئی دیکھیں، ہر انسان کی زندگی کے دو اعمال نامے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات شاید آپ نے سنی ہو، آج تک آپ نے اعمال نامہ ایک سنا تھا، ہر بندے کا ایک اعمال نامہ ہے، نہیں، ہر بندے کی زندگی میں اس کے دو نامہ اعمال ہیں۔ ایک نامہ اعمال اس کی سانسوں کے بند ہوتے ہی کلوز ہو جاتا ہے، دوسرا نامہ اعمال جب تک آپ دنیا میں ہیں، چاہے زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کی روح برزخ میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تب تک وہ اعمال نامہ کھلا ہے۔ اگر الفاظ بدل کے کہوں، ایک نامہ اعمال کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ چلیں الفاظ کو انتہائی آسان کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ مرحوم یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہم دنیا میں اس کے جانے کے بعد اس کے لیے تحفے بھیجتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے اس کی قضا نمازیں پڑھ کے اس سے تحفہ بھیج رہا ہے، کوئی اس کے لیے روزے رکھ کے تحفے بھیج رہا ہے، کوئی زکوٰۃ و صدقات و خیرات دے کے کر رہا ہے، اور کوئی ہم جیسا ایسا انسان ہے جو ذکر حسین بھیج رہا ہے، کیونکہ جو ذکر حسین اس کی روح کو سکون دے گا اور کوئی شے اتنا اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ وہ زندگی میں مانوس تھا، مجلس حسین تھے، ہم بھی بیٹھ کر ذکر حسین کا تحفہ اس کے نامہ اعمال میں بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان مر گیا ہے، اعمال نامہ بند نہیں ہوا، انسان آنکھیں بند کر چکا ہے، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوا۔ اگر کوئی انسان عمل کے لحاظ سے کوتاہی کرتا ہو، گنجائش موجود ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، نماز میں کمی تھی، اولاد پوری کر کے بھیج دے گی، اور اگر کوئی روزے کی کمی تھی،
تو آپ کے رشتہ دار کر کے بھیجیں گے۔ خلاصہ یہ، آپ کے کسی عمل میں کوئی کوتاہی ہو، اس کی رحمت کا دروازہ ایسے کھلا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں تمہاری نیکیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا اکاؤنٹ کبھی بھی بند نہیں ہوتا اگر وہ نیکیاں کر لو۔ کوئی بندہ کتاب لکھ کے چلا گیا ہے، جب تک وہ کتاب باقی ہے لوگ پڑھ کے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کا گھر مسجد بنا دیا ہے، جب تک وہ مسجد موجود ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق اس عمل نامے کے ساتھ ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا، لیکن عقیدے کا جو نامہ اعمال ہے، عقیدے کی کتاب اسی وقت بند ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہونی ہیں۔ اگر بندہ عقیدے کا خراب تھا، توحید کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نبوت کا عقیدہ ٹھیک نہیں، امامت اور ولایت کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلا جائے، نہ پیچھے سے باپ اس کا عقیدہ بھیج سکتا ہے، نہ اس کی بیوی اس کو پیچھے سے عقیدے بھیج سکتی ہے۔ نہیں، عقیدے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک آنکھ کی آنکھ کھلی ہے۔ لہذا عمل میں گنجائش موجود ہے، عمل میں کوتاہی ہوئی تو پیچھے سے بھیج لے جائے گا، لیکن نہیں، اسی زندگی کے اندر اپنے عقیدے کو سنوار کے جائیں گے تو آگے عمل کا ثواب ملے گا۔ بھائی جس بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اس کو عمل فائدہ دے گا؟ بھائی اس دنیا سے بندہ چلا گیا، آنکھ بند ہوئی، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، خدا کا شریک مانتا تھا کسی کو، وحدہ لا شریک صرف وہ تھا، رازق فقط وہ تھا، خالق فقط وہ تھا، رب صرف اسی کو سزاوار ہونا بنتا تھا۔ بندہ اس دنیا میں اس کو بھی مانتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو خالق بھی مانتا تھا، رازق بھی مانتا تھا، رب بھی مانتا تھا۔ اب یہ دنیا سے چلا جائے، لاکھ پیچھے عبادتیں بھیجو، اس کا اعمال نامے والا کھلنا ہی نہیں۔ لہٰذا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ چونکہ ہم شیعہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو بخشش ہمارا مقدر ہے۔ نہیں، شیعہ ہونے کے بھی کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اہل بیت کے شیعہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ بھائی شیعہ کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے تخلیقی شیعہ، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو پتہ، بھائی اس سے پوچھو بھائی ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی میرے ابا بھی پڑھتے ہیں، میری اماں بھی پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی مولا علی کو پہلا امام کیوں مانتے ہو؟ بھائی ہمارا سارا محلہ شیعوں کا امام، برگاہ میں مولوی ذاکر سارے آتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں علی پہلے خلیفہ ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، تخلیقی شیعہ ہے جس کو خود اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس سنا سنایا دیکھا دکھایا علم ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تحقیقی شیعہ جس کو لفظ شیعہ کی شین سے لے کے ماتم کی میم تک ہر ایک چیز کی دلیل اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر آپ کامیاب شیعہ بننا چاہتے ہیں تو تخلیقی کے سرکل سے نکل کر تحقیقی شیعہ بنیں، اپنے آپ کو تخلیقی شیعت سے باہر نکالیں اور تحقیق کے مرحلے پر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کا سوال آپ سے ہوگا، نہ آپ کے ابو سے ہوگا، نہ آپ کی اماں سے ہوگا۔ عقیدے کا تعلق صرف آپ سے ہے، سوال بھی آپ سے ہوگا۔ لیکن کیا خیال ہے، کیا کسی چیز کے بارے میں عقیدے کی دلیل بنانا مشکل ہے یا آسان؟ نہیں، انتہائی آسان ہے عقائد کی سرزمین کو عبور کرنا، کوئی مشکل دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بڑی بڑی ذات کے ہونے کی دلیل بن جاتی ہیں۔ بھائی دیکھو، میں اپنی طرف سے کہوں گا، ہو سکتا ہے کسی بات کو کسی بندہ متفق نہ ہو میری مثال سے۔ مثال میں الکافی سے دے رہا ہوں، کتاب التوحید کے اندر امام نے اپنے ایک پیروکار کو اس کے ہونے کی دلیل سمجھائی۔ بھئی وہ معصوم کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کیا کرو، ایسا فلسفہ شروع کر دو کہ بندوں کو سمجھ نہ آئے، آپ کے کلام کا فائدہ ہی نہیں ہے۔
تو اہل بیت نے بھی گفتگو کی ہے تو لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق. بندہ کوئی دیہاتی سامنے کھڑا تھا اور پوچھ بیٹھا سوال توحید کے بارے میں کہ بھئی خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے. تو امام نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جب تم کہیں سفر کرتے ہو تمہارے ساتھ جانور ہوتے ہیں, اونٹ ہوتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے, اگر کہیں سے تم گزر رہے ہو تمہارے سامنے کوئی جانور کوئی چیز نہیں ہے, تمہیں مسلسل زمین پر قدموں کے بنے ہوئے نشان نظر آتے ہیں. ان نشانوں کو دیکھ کے تمہارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ کہتا ہے مولا میرے دماغ میں یہ آتا ہے بھئی یہ نشان قدموں کا خود بخود تو بن سکتا نہیں, کوئی ایسا تھا جس نے قدم رکھا ہے تو نشان بنا, کوئی تھا کہ قدم رکھا ہے تو نشان بنا. تو امام نے کہا اسی سے سمجھ لے کہ اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے. بھئی کوئی چیز کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہو تو کس بات کی دلیل ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہے؟ دھواں آگ کے ہونے کی دلیل, قدموں کے نشان کسی جانور کے گزرنے کی دلیل. کہتے ہیں جب یہ چھوٹا سا قدم بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا, اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یا علی. تو عقائد کی دنیا کوئی مشکل دنیا نہیں ہے, بس طریقہ آنا چاہیے, سلیقہ آنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی دلیلیں. اللہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ 50 آیتیں یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں اپنا بندہ مانوں گا. نہیں, آیت تمہیں ایک بھی یاد نہیں, اس کے ہونے کی دلیل رکھتے ہو, چاہے اتنی چھوٹی بھی ہو, چاہے چھوٹی سی چھوٹی ہو, اس سے قبول ہے. کوئی بندہ آ گیا تھا مولا علی کے سامنے, کہتا ہے یا علی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو کسی نے بنایا ہے؟ اب یہ بات جاگ کے سنیے گا. سوال کرنے والے نے مولا علی سے سوال کر دیا, اور سوال بھی کیا اس ہستی کا جس سے علی کو بڑا پیار ہے. مولا علی ساری زندگی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے ہر نماز میں. پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے ہر نماز میں سورہ توحید کی تلاوت؟ تو مولا نے پلٹ کے کہا میں یہ سورت کو اس لیے پسند کرتا ہوں, اس میں سوائے میرے مالک کے کسی اور کا ذکر نہیں ہے, سوائے میرے مالک کے اس میں اور کسی چیز کا ذکر موجود نہیں ہے, اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں. سوال بھی کیا بندے نے, اور کیا بھی اس ہستی کے بارے میں جس سے علی کو بہت پیار تھا. علی مولا نے اس کو جواب دیا, کہتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے فرض کر کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا. اس بات کو توجہ سنیے گا, بات مشکل ہے لیکن چونکہ آپ اچھا سننے والے ہیں تو میں سنا رہا ہوں, ورنہ یہ باتیں نہ ہر مجمع میں کرنے والی ہیں, نہ ہر بندہ اس کو سمجھنے والا ہے. مولا نے اس کو اتنا زبردست جواب دیا. آج کی فلسفے کی کتابوں میں جتنی دلیلیں ہیں مولا کے اس فرمان کے اوپر کھڑی ہیں. پورے کا پورا علم فلسفہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کی بنیاد امام کا یہ فرمان ہے. اب اس کو سمجھیے گا ذرا. امام نے کہا چلو 1 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں مجھے کسی نے نہیں بنایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ علی نے ہی اپنے آپ کو خود بنایا. بھئی تم جو کہتے ہو تمہیں کسی اور نے بنایا, اس کی دلیل کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں مجھے کسی نے نہیں بنایا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ پھر میں علی نے ہی اپنے آپ کو بنایا. اب تو بتا میں علی نے اپنے آپ کو کب بنایا؟ اگر تم یہ کہو کہ علی نے اپنے آپ کو اس وقت بنایا جب وہ تھا, تو جب تھا تو بنایا کیوں؟ اس کو فلسفہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. امام نے فرمایا تو اگر یہ کہے کہ علی نے اپنے آپ کو اس وقت بنایا جب وہ تھا, تو جب پہلے سے تھا تو بنایا کیوں؟ اچھا یہ بھی نہیں صورت ممکن. اچھا دوسری صورت بناتے ہیں, علی نے اپنے آپ کو اس وقت بنایا جب علی نہیں تھا, تو جب نہیں تھا تو بنایا کیسے؟ جب نہیں تھا تو بنایا کیسے؟ اس کو فلسفہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا. بھائی بندہ مجھ سے کوئی آ کے مانگتا ہے بھائی مولوی صاحب 100 روپے دے, میں جیب میں ہاتھ ڈالوں, میری جیب میں پیسے نہ ہوں تو میں اس سے دے سکتا ہوں؟
بھئی جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ امام نے کہا میں نے اپنے آپ کو اس وقت بنایا جب میں نہیں تھا، تو جب تھا نہیں تو بنایا کیسے؟ جب یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں تو سوال کرنے والے تو مان جا، علی نے علی کو نہیں بنایا، کوئی اور ذات ہے جس نے علی کو بنایا، کوئی اور ذات ہے جس نے علی کو بنایا ہے۔ تو عقائد کو سمجھنا اور ان کی دلیلیں اکٹھی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہلکی سی توجہ۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر نگاہیں ڈالو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہزاروں دلیلیں تمہارے عقیدے کی موجود ہوں گی، غور و فکر کرو، سمجھو اور اس کو دلیل کو اپناؤ۔ کوئی دور جانے کی ضرورت، تمہاری آنکھوں کے سامنے دلیلیں ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ کسی گلی سے کسی جگہ سے گزر رہا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے کسی ہرے بھرے درخت کے اوپر، مثال چھوٹی سی ہے، نتیجہ بڑا نکالنے لگا ہوں، نتیجہ بہت بڑا نکالنے لگا ہوں، مثال بڑی چھوٹی سی ہے کیونکہ میرا موضوع ہی یہی ہے کہ عقائد کے لیے بڑی بڑی دلیلیں ہونا ضروری نہیں، چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہوں تو کافی ہے۔ گلی سے گزر رہا تھا، درخت نظر آیا، ہرا بھرا درخت تھا، اگر پھولوں والا تھا تو اس پہ پھول لگے تھے، پھلوں والا تھا تو اس کے اوپر پھل لگے تھے۔ کیا خیال ہے اس بندے کے دماغ میں وہ درخت دیکھ کے کون سی چیز آئے گی کہ یہ درخت زندہ ہے؟ بھئی زندہ ہے تو جو ڈیوٹی اس کی ہے وہ کر رہا ہے، حالانکہ دیکھو اس درخت کی زندگی میں کمال اس کا نہیں۔ جاگ کے سنیے گا بھئی، اس درخت کی نظر آنے والی حیات میں کمال اس ظاہری نظر آنے والے درخت کا نہیں، اس کی حیات میں کمال اس کی شاخوں کا نہیں، اس کے پتوں کا نہیں، اس کے پھل پھول کا نہیں۔ اسے سمجھنا چاہیے کمال اس کا نہیں جو نظر آ رہا ہے، کمال کسی غائب کا ہے جو غائب رہتے ہوئے جس کے صدقے میں اسے رزق مل رہا ہے۔ کمال اس ظاہری درخت کا نہیں، کمال اس غائب کا ہے جو زمین کے اندر موجود ہیں، سامنے نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس درخت کی حیات اس وقت تک اسے مل نہیں سکتی جب ان کے وسیلے سے اس کے رزق نہ ملے۔ تو جو کچھ اسے مل رہا ہے اس کے صدقے میں مل رہا ہے، تو یہیں سے جان لینا چاہیے یہ چمکتی ہوئی دنیا، یہ چاند سورج ستارے زمین آسمان، یہ کہکشائیں سمندر نہریں اور یہ چلتے پھرتے ہوئے انسان، ان کو زندہ دیکھ کر یہ خیال نہ کرنا کہ کمال ان کا ہے، کمال ان کا نہیں، کمال کسی غائب کا ہے۔ تو بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک کہ کمال ظاہری طور پر سانسیں لیتے ہوئے انسانوں کا نہیں، کمال کسی غائب کا ہے، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلها، اگر اللہ کی بنائی ہوئی حجت کسی دور میں نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت دھنس جائے۔ اور ختموں کے اندر پڑھتے ہیں وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اسی کی وجود کی برکت سے کائنات کے ذرے ذرے کو رزق ملتا ہے۔ وَبِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ آسمان کا شامیانہ کھڑا ہے، یہ زمین اپنی جگہ پر باقی ہے تو اس امام کا صدقہ ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، اس امام کا صدقہ ہے جو غیب میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دور نہیں ہو سکتا جہاں حجت خدا نہ ہو، اور یہ ہمارا شرف ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ اعزاز دیا ہے۔ 11 اماموں کے ماننے والے شیعہ کا وہ مقام نہیں جتنا 12ویں امام کے شیعہ کا مقام ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اس پہ دلیلیں ہیں۔ بھئی 11 اماموں کے شیعہ موجود تھے، ان کا وہ مقام نہیں ہے آل محمد کی نظر میں جو 12ویں امام کا انتظار کرنے والے شیعہ کا مقام ہے، جو اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان 11 کے زمانے میں شیعوں نے دیکھ کے مانا تھا، انہوں نے دیکھ کے مانا تھا۔
اور اس زمانے میں ہم سانس لیتے ہیں، ولادت سے لے کر موت تک فقط ذکر امام ملتا ہے، چہرہ امام ہم نے نہیں دیکھا۔ اب کتنا بڑا مقام ہے آج کے دور میں امام زمانہ کا انتظار کرنے والے کا فضائل اب پڑھنا ہے میں نے آپ کا، اور دل کھول کے سننا ہے اپنا، اور جب تک آپ فضائل سن رہے ہوں اگر دل میں خوشی اور ٹھنڈک محسوس ہو تو خدا کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ایسا امام دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس زمانے میں اس غائب امام کا انتظار کرنے والے کا، آپ کے میرے اور پوری کائنات کے ساتویں امام نے فرمایا طوبی للشیعۃ المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہماری محبت کی ریسماں کو تھامے ہوئے ہو، جو ہماری محبت کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ مولا رسی تھامنے والے تو ابو ذر اور سلیمان بھی تھے، رسی تھامنے والے تو حسن حسین کے زمانے میں بھی تھے، رسی تھامنے والے تو 11 اماموں کے زمانے میں بھی تھے۔ مولا آپ کن کی بات کریں؟ امام فرماتے ہیں المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے 12ویں کی غیبت میں ہماری رسی تھامیں گے۔ یا علی اللہ، یا رسول اللہ۔ تو امام نے کہا خوش نصیبی ہے ان شیعوں کے لیے جو ہماری 12ویں کے زمانے میں ہماری محبت کی ریسماں کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ مولا کیا ہر بندہ جو کہہ دے میں امام کا انتظار کر رہا ہوں وہ سارے خوش نصیب ہیں یا کوئی شرط بھی ہے؟ امام نے کہا نہیں، 2 شرطیں ہیں، جو بندہ دعویٰ کر رہا ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا ان شرطوں پہ پورا اترتا ہے یا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے الثابتین علی ولایتنا، وہ اس زمانے میں بھی ہم 14 کی ولایت پر ثابت قدم رہے۔ ایسا نہ ہو، 14 کی ولایت کا میں کل مفہوم بیان کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ حاضر نہ ہوا ہو۔ کیا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے؟ اس کا مطلب ہے وہ غیبت کے زمانے میں جی رہا ہو لیکن اس کے وجود پہ اگر کسی کا فرمان چلتا ہے تو وہ ہم 14 ہیں، ہم 14 کے علاوہ کسی کے فرمان کو اپنے وجود پہ نافذ نہ کرے۔ اگر کسی کی بات مان رہا ہے تو اس لیے مان رہا ہے کہ یہ 14 کی بات ہے یا ان مجتہدین کی بات مان رہا ہے جن کے حوالے امام کر کے گئے ہیں، جن کے حوالے امام کر کے گئے ہیں، جن وارثان دین کے حوالے کر کے گئے ہیں، اس کی بات مان رہا ہے تو مجتہد کی بات نہیں مان رہا، یہ اس امام کی بات مان رہا ہے جنہوں نے انہیں یہ منصب دیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے الثابتین علی موالاتنا، ہماری ولایت پر ثابت قدم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے والبراءۃ من اعدائنا، صرف محبت کافی نہیں، ہمارے دشمنوں سے بیزاری بھی کرتا ہو۔ اچھا مولا تینوں شرطیں پوری ہو گئیں، آپ کی محبت کی رسی کو تھامے ہوئے بھی ہے، ولایت کے راستے پہ ثابت قدم بھی ہے، ان کے دشمنوں سے برات بھی کرتا ہے۔ مولا اس بندے کا انعام کیا ہے؟ اب انعام آج اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو امام کی زبان سے سنا رہا ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں جو ایسا شیعہ ہو 12ویں کے زمانے میں اولئک منا ونحن منہم، وہ 1000 سال دور ہوگا، وہ ہم سے ہے ہم ان سے۔ اللہ تو امام نے کیا کہا؟ وہ 1000 سال دور ہوتے ہوئے بھی اگر یہ شرطیں پوری رکھتا ہو وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں۔ مولا
اس سے بھی کوئی اگلا اعزاز ہے. امام نے فرمایا ہم انہیں اس لیے کہہ رہے ہیں وہ ہم سے ہیں. قد رضو بنا ائمتن ورزین بہم شیعتن. وہ 1000 سال آنے کے بعد بھی بن دیکھے انہوں نے مان لیا یہ ہمارے امام ہے. جب اس نے مان لیا امام یہ ہیں تو ہم بھی راضی ہو گئے یہ ہمارا شیعہ ہے. دو طرفہ محبت قائم ہو گئی. پہلے ہم نے ماننا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں, اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا کہ وہ کہیں گے یہ ہمارا شیعہ ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا طوبی لہم ثم طوبی لہم واللہ بعنا فی درجاتنا یوم القیامہ. اس غیبت کے زمانے میں سانس لینے والے شیعہ کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن اسے وہی درجے عطا کرے گا جو ہم 14 کے درجے ہوں گے, جو ہم 14 کا درجہ ہوگا. اور کہیں اشتباہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ آج کل لائیو پروگرام چلتے ہیں نا, بات اپنی مرضی کے نکالیے اور آگے سے نقطہ نکالیے. نہیں, کسی کو اشتباہ نہ ہو. ایک درجے کے اندر ہزاروں درجے ہوں گے. بھئی ایک بلڈنگ بنی ہے اور ایک بلڈنگ کی 100 منزلہ عمارت ہے, تو اس بلڈنگ میں رہنے والا چاہے پہلے درجے میں ہو یا سب سے آخری درجے میں ہو, اس بلڈنگ میں رہنے والا شمار ہوتا ہے. امام نے کہا واللہ ما انا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہا وہ شیعہ ہوگا, لیکن اللہ اس کو اسی بلڈنگ میں اور اسی مرتبے میں رکھے گا جس میں ہم رہ رہے ہوں گے. وہ ہمارا پڑوسی ہوگا. میں کہتا ہوں قدر کرو اپنے اس زمانے کے امام کی جس نے تمہیں فضیلت دی ہے. خدا قسم اتنا بڑا اعزاز ہے, معصوم ہستیاں بھی جس امام کی خدمت کرنا اپنا فخر محسوس کرتی ہیں. بھئی میں آپ سے پوچھوں, ہم اگر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اگر ہم صادق امام کے زمانے میں ہوتے تو اپنی ساری زندگی امام کی خدمت میں گزارتے. ہمارے لیے یہ اعزاز تھا کہ ہم امام کے خادم بن کے رہتے, ان کے نوکر بن کے رہتے, اپنی زندگی ان کے کہے کے مطابق گزارتے. آئیں ذرا امام صادق سے پوچھتے ہیں ان کی نظر میں مقام کیا ہے. کسی بندے نے پوچھا حل ولد القائم, مولا آپ ہر دفعہ جو ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا ایک 12واں بیٹا ہوگا جس کو قائم کا لقب ملا ہے, کیا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ امام نے کہا نہیں, جس قائم کا ذکر میں تمہیں سناتا ہوں وہ دنیا میں نہیں آیا. اس کے بعد امام صادق نے اس بندے کو مخاطب کر کے کہا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, سوال کرنے والے اگر مجھ صادق کو اس قائم کا زمانہ نصیب ہوتا میں صادق امام ہو کے ساری زندگی اس 12ویں کی خدمت میں گزارتا. اگر مجھے نصیب ہوتا نا 12ویں کا زمانہ, مجھے امام قائم کا زمانہ نصیب ہوتا تو میں اپنی ساری زندگی اس امام کی خدمت میں گزار دیتا. یہ امام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا 12واں اس لائق ہے کہ ہم جیسے معصوم بھی اس کی خدمت میں کھڑے ہوں. اس کا مطلب ہے امام کی خدمت کے لیے امام کے سامنے ہونا ضروری نہیں, امام کی خدمت کی جا سکتی ہے بن دیکھے بھی, بغیر دیکھے بھی اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے. اور قربان جاؤں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, امام نے فرمایا طوبیٰ لمن ادرک قائم اہل بیتی. تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھک جائیں گے تو میں مصائب شروع کر دوں گا. امام نے فرمایا طوبیٰ لمن ادرک قائم اہل بیتی, بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہمارے اماموں میں سلسلے میں سے قائم کے زمانے کو درک کرے. بڑا قسمت والا بندہ ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ حجت خدا کا ظہور ہو چکا ہے. اللہ جانے وہ کون سی آنکھیں ہوں گی, وہ کون سے کان ہوں گے جن میں یہ آسمان کی ندا بلند ہوگی کہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے, گھر میں بیٹھا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, ہوٹل پہ بیٹھا ہے, بازار میں خرید رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے چھوڑ دے, جس کا انتظار کر رہا تھا اب وہ تیرا انتظار کر رہا ہے, اب وہ تیرا انتظار کر رہا ہے. تو اس کا منتظر تھا, اب وہ تیرا منتظر ہے. چھوڑ دنیا کے سارے کام. کہتے ہیں معجزہ ایسا ہوگا بندہ دل میں ارادہ کرے گا امام کی خدمت میں پہنچوں. کہتے ہیں امام کے دنیا میں ظاہر ہونے کی کرامت یہ ہوگی 4-5 قدم چلے گا, 8ویں قدم پہ بندہ امام کے سامنے کھڑا ہوگا.
امام کے سامنے کھڑا ہوگا. امام نے کہا بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ، کہتے ہیں جس نے امام زمانہ کے زمانے کو درک کیا ہو. صرف درک کرنا کافی نہیں، اب اس بات کو سمجھیے گا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے. امام نے کہا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہمارے قائم کا زمانہ درک کرے. توجہ کیجیے گا، لیکن حالت یہ ہو وَهُوَ مُقْتَدٍ بِهِ قبل قیام ہی، یہ خوش نصیب وہ ہوگا جو امام کے ظہور سے پہلے ہی ان کی اقتدا میں کھڑا ہو. نماز جماعت پڑھ رہے ہو، امام رکوع کرے، امام سجدہ کرے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. امام کہتے ہیں وہ خوش نصیب وہ ہوگا ظہور سے پہلے بھی ایسے امام کی اقتدا میں ہوگا جیسے کوئی بندہ پیش امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اگر توجہ ہٹ گئی تو تمہاری نماز گئی. کہتے ہیں وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو قائم کے زمانے کو درک کرے گا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ظہور سے پہلے ہی اپنے پورے وجود کو امام کی اقتدا میں رکھے گا. اور اس سے اگلے جملے یہ ہیں، صرف امام کی اقتدا نہیں ہوگی، امام سے پہلے والے سارے اماموں کی بھی پیروی کرتا ہوگا، ان کے دشمنوں سے براعت کرتا ہوگا. یہاں پر امام زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے اس نبی نے اعزاز عطا فرمایا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے 12ویں کے زمانے میں جو بندہ ایسا ہو مقتدن بہی قبل قیام ہی، جو امام کی اقتدا میں ہو. امام پیغمبر نے فرمایا اولئک رفقائی، وہ میرے رفیق بھی ہے، وہ میرا دوست بھی ہے. امام زمانہ کا انتظار کرنے والا رسول اکرم کا دوست ہے. اور معصوم نے فرمایا ہے من ثابت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو غیبت کی قائم کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم ہو، چاہے مسجد فاطمۃ الزہرا میں بیٹھ کے مجلس سن رہا ہو، چاہے گھر میں بیٹھ کے لائیو دیکھ رہا ہو، امام فرماتے ہیں اس کا مقام یہ ہے اعطاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء احد و بدر. وہ جس جگہ پہ بھی سانس لیتا ہوگا، جس امام کا انتظار کر رہا ہے، برکت یہ ہے اللہ اسے احد اور بدر جیسے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو پیغمبر کہیں وہ میرا رفیق ہے، وہ میرا دوست ہے. کچھ بھی نہیں کر رہا، بیٹھ کے صرف امام کو یاد کر رہا ہے. 1000 احد اور بدر جیسے شہیدوں کا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے. اچھا مولا، کوئی بندہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، کیا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ امام نے فرمایا جو بندہ ہمارے قائم کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، وہ یہی سمجھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون سے لت پت کھڑا ہے. شہید کا ایک خون جسم سے باہر نکلے زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. غیبت امام میں امام کا انتظار کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، وہ یہی سمجھے ایک قطرہ نہیں، کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، اس کا پورا وجود خون میں لت پت ہے، ایسا سمجھے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گیا ہے. اس غیبت کے زمانے میں اسے یاد کرنا کوئی جہاد سے کم نہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے انتظار کا مطلب کیا ہے. انتظار کسے کہتے ہیں؟ بھئی ہم نے بیان کر دیا، بڑا مقام ہے منتظر کا، بڑی عظمت ہے منتظر کی، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک اس بندے کا جو اس زمانے میں 12ویں کا انتظار کر رہا ہو. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، انتظار کسے کہتے ہیں؟ اگر انتظار کو سمجھنا ہے، علماء ایک مثال دیا کرتے ہیں، میں وہی آپ کے سامنے دیتا ہوں. اگر یہ سمجھ آ گئی نا، یقین جانیے ہر بندے کے ذہن میں انتظار کا وہ معنی بیٹھ جائے گا جو معصوم چاہتے ہیں کہ منتظر میں ہو. اگر انتظار کا مطلب سمجھنا ہے، اولاد والے بیٹھے ہو، کسی کا بچہ صبح
اسکول پڑھنے کے لیے بستہ گھر سے اٹھا کے چلا جاتا ہے، روٹین یہ ہے ڈیلی۔ 1 بجے چھٹی ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، 1 بجے بچہ اسکول سے چھٹی کر کے گھر میں آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ 1 بجے بچہ نہیں پہنچا، 1:30 ہو گئے، گاڑی والے کی طرف فون کریں گے، فون کیا جائے گا، بھئی تمہیں بھیجا تھا بچے کو لینے کے لیے، ابھی تک بچہ گھر نہیں پہنچا، 1 بجے آ جاتے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، اور گاڑی والا خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے میں تو اسکول کے باہر گیا تھا، میں انتظار کرتا رہا تمہارا بچہ نہیں آیا، خدا نہ خواستہ 2 ہو جائیں، 2 بجے اسکول میں کال کی جائے گی، ہیڈ ماسٹر کو کال کی جائے گی، ہمارا بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن ابھی تک گھر نہیں پہنچا، اور آگے سے جواب یہ آئے وہ آیا تو تھا، وہ یہاں سے گیا بھی تھا، اب تم تک نہیں پہنچتا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا نہ کرے کہ یہ وقت گزرتے گزرتے ظہر سے عصر ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا میری طرف، میں بڑے اہم مرحلے تک آ چکا ہوں، اب آپ کے ذہنوں کا دائیں بائیں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ خدا نہ کرے وقت ایسا آ جائے کہ عصر کے سائے ڈھلنے لگ پڑیں، اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اولاد والے بیٹھے نا، سوچئے گا اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور خدا نہ کرے جو سورج غروب ہو جائے، اب اس کے بعد وہ فون کال نہیں کرے گی، بس ایک کام کرے گی، ماں مصلی بچھا لے گی اور خدا کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرے گی، پالنے والے تو نے مجھے ایک نعمت دی تھی اولاد کی صورت میں، 1 بجے گھر آنا تھا، بچہ ابھی تک نہیں آیا، انتظار کا مطلب سمجھیے گا، خدا نہ کرے رات کی تاریکی ڈھل جائے، اب وہ مصلی پہ نہیں بیٹھے گی، اب وہ چیخ و پکار کر کے روئے گی، زار و قطار کر کے روئے گی، لیکن ذرا توجہ کرنا، 1 بجے سے لے کر مغرب تک بچہ نہ آئے تو گھر میں چیخ و پکار ہوتی ہے، یار 1200 سال ہو گیا ہے تیرا امام تجھ سے غائب ہے، جو تیرا انتظار کر رہا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں تیرے آنسو آئے ہوں امام کے لیے؟ کبھی رات کی تاریکی میں کبھی سوچا ہو یار میری زندگی گزر گئی، میرے 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت امام تھی، میرا امام کہاں گیا؟ کبھی اس امام کے لیے انتظار کیا ہے؟ رزق کے لیے رونے والے، اولاد کے لیے رونے والے، دنیا کے پیسوں کے لیے رونے والے، کبھی اس امام کو بھی رویا کریں جو پردہ غیب میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، پالنے والے تو مجھے اذن ظہور دے، میں دنیا والوں سے پوچھوں تو صحیح کیسے سکینہ کو تماچے، میں دنیا والوں سے پوچھوں تو صحیح کیسے 4 سال کی معصومہ کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ عزادارو آج ماتمداری ہوگی نا، نوحہ خان پہنچ چکے ہیں، عزادار پہنچ چکے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں عزادارو دنیا والوں کو بتایا کرو، ہم ماتم کرتے ہیں نا، خدا کی قسم درد ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہم ماتم کرتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں درد ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ بازاروں میں نکل کر اپنے سینے پہ ماتم کر کے نا ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی اس تکلیف کے مقابلے میں جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں زینب، جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں عزاداروں ایک مقام پہ میرے استاد اور میں اکٹھے ایک مقام پہ کھڑے تھے، صبح کا وقت تھا، ہم ورزش کر رہے تھے، عزاداروں ورزش کرتے ہوئے میں رک گیا، تھک گیا تھا۔ اب دیکھیں استاد بھی شیعہ تھا، میں شاگرد بھی شیعہ تھا، اب دیکھو ورزش ہو رہی ہے، ہماری زندگی کے ہر مقام پہ ہدایت کا ایک نور موجود ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ اس استاد نے جب مجھے دیکھا کہ میں آرام سے کھڑا ہوں، اس نے پتھر اٹھا کے مجھے مارا جو اس ہاتھ میں مجھے لگا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے جلد اکھڑ گئی تھی اور خون نکلنا شروع ہوا۔ میرے استاد نے مجھے بلایا، قریب بلا کے مجھے پوچھا کہ میں نے تمہیں پتھر مارا ہے، تمہیں درد تو ہوئی ہوگی؟ میں نے کہا جی سر، آپ نے جب پتھر مارا ہے تو مجھے درد بھی ہوئی ہے، میرا خون میں نکلا ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ میں نے تجھے پتھر مارا ہے، تو مرد بھی ہے، تو مرد بھی ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں نے پتھر کھایا ہے، مجھے درد ہوئی ہے، ذرا محسوس کر، جسے کوفہ اور شام والوں نے مارا تھا وہ مرد نہیں، علی کی دہلیز کی پلی ہوئی زینب
زہرا پہ پلنے والی زینب تھی۔ عزادارو یہی وہ وجہ تھی جب بھی کسی نے سجاد سے پوچھا تھا نا مولا کربلا سے لے کر شام تک اتنی مصیبتیں آئی ہیں، مولا کون سا مقام تھا جس نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ تو آپ کا سجاد رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام، ارے ہمیں شام نے رلایا، ہمیں شام نے ستایا، نہ ہوتی شام نہ روتی علی کی بیٹیاں۔ عزادارو امام نے کہا پوچھنے والے تجھے بتاؤں شام میں 7 مصیبتیں ایسی آئی ہیں جنہیں سجاد نے رلایا۔ عزادارو وہ مصیبتیں میں لکھ کے لایا ہوں۔ عزادارو وہ مصیبتیں کیا تھیں؟ تیرا چوتھا امام کہتا ہے کہ اے پوچھنے والے تجھے بتاؤں پہلی مصیبت یہ تھی جس زندان میں ہمیں رکھا گیا اس کا چھت کوئی نہیں تھا، سارا دن دھوپ کی تپش سے ہمارے چہرے جلتے تھے اور رات کی تاریکی میں شبنم ہمیں ستایا کرتی تھی۔ مولا ایک مصیبت ہو گئی، دوسری کون سی ہے؟ امام نے کہا ہمیں جب شام میں لے کے گئے، عزادارو امام کہتے ہیں ہمیں اس بازار سے گزارا گیا جہاں غلام بکا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے اہل بیت بک جائیں لیکن وہ چاہتا تھا اہل بیت بچ جائیں۔ دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو؟ تیری ایک بیٹی اغوا ہو جائے، تیرا ایک بیٹا گم ہو جائے، مسجدوں میں اعلان کرتا ہے تیری اور تیرے بیٹے کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ غلاموں کے بازار میں بکنے والی محمد کی آل تھی، اس لیے روتے ہیں ہم انہیں یاد کر کے۔ مولا اگلی مصیبت کہتے ہیں اگلی مصیبت یہ تھی ان ظالموں نے ہمارے گرد ایسے حلقہ بنایا ہوا تھا، ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، ہاتھ میں نیزے تھے، جب بھی کوئی حسین کا نام لیتا تھا اور نیزے کی انیاں چبھا کے ہمیں تکلیف اور نیزے مار کے ہمیں تکلیف دیا کرتے تھے۔ عزادارو اگلا مصیبت کا جملہ یہ ہے، امام نے کہا ہے اتنا بڑا دکھ تھا کربلا کے اندر شہید ہو گئے لیکن اذیت اتنی زیادہ تھی شام کے اندر۔ کہتے ہیں حسین ابن علی کا سر، چچا عباس کا سر ہمیشہ انہوں نے وہیں رکھا جہاں پر زینب اور ام کلثوم کھڑی ہوتی تھی، وہ دیکھتی بھی تھی ماتم بھی کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے قاسم اور علی اکبر کا سر وہاں کھڑا کرتے تھے جہاں سکینہ اور فاطمہ کھڑی ہوتی تھی۔ عزادارو اگلا مصیبت کا جملہ یہ ہے کہ جب ہم بازاروں سے گزر رہے تھے شام کے لوگوں نے ایسا اعزاز دیا، چھتوں پہ چڑھ گئی عورتیں اور ہمیں ہر کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کسی نے آگ کا انگارہ پھینکا جو میرے امامے میں آ کے لگا۔ عزادارو اگر امامے میں آگ لگ جائے بجھانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سجاد کہتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس انگارے نے میرے امامے کو جلا دیا، اس انگارے نے میرے امامے کو جلا دیا۔ مولا فرماتے ہیں اگلی مصیبت یہ تھی، سادات سے معافی مانگ کے عرض کر رہا ہوں، اگلی مصیبت یہ تھی کہ جب ہم شام کے بازاروں میں داخل ہوئے ادھر سے سورج طلوع ہوتا تھا ادھر سے سورج غروب ہوتا تھا، اور وہ کرتے کیا تھے ہر جگہ بین باجے اور دف بجا کر موسیقی کے عالم میں ہمیں وہاں سے گزارتے تھے جہاں لوگ تماشے کے لیے کھڑے ہوتے۔ عزادارو آخری مصیبت، اور آپ سے اجازت چاہوں، مولا نے کہا میں اس لیے شام شام کہہ کے روتا ہوں۔ عزادار تو نے سوال کیا، عزادارو تھکنا نہیں ہے، کل چیلم کا دن ہے، سجاد کی زبان سے مصیبت بیان کر رہا ہوں، کوئی ذاکر نہیں بیان کر رہا، عزادار کوئی عالم بیان نہیں کر رہا، یہ وہ بیان کر رہا ہے جو عینی گواہ ہے کوفہ اور شام کے ظلم کا۔ امام کہتے ہیں میں اس لیے شام کو یاد کرتا ہوں، ساری سید زادیاں تھیں ایک رسی میں بند، ساری سید زادیاں ایک رسی میں باندھا تھا۔ دارو آخری مصیبت بیان کرنے لگا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وہ وقت آیا جب ہمیں ان بازار کے لے کر گئے جو یہودیوں کا بازار تھا۔ امام کہتے ہیں
مصیبت کا عالم یہ تھا، آگے آگے اعلان ہو رہا ہے، پیچھے پیچھے سید زادیہ ہیں، اور اعلان کرنے والا کہہ رہے ہیں لوگوں، اور جس جس کے بھی باپ دادا کو علی نے مارا تھا، اور میں علی کی بیٹیاں بازار میں لے آیا ہوں، اور لوگ خیبر کے بدلے لیتے رہے، اور زینب آواز دیتی رہی واہ حجابہ۔